ومتاعا إلى حين۔ محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہم پر ہر دم مسلسل ہوتی رہتی ہیں۔ بعض نعمتیں ایسی ہیں جو ہمیشہ ہمارے ساتھ لگی رہتی ہیں، اور انسان کا مزاج یہ ہے کہ جو نعمتیں مسلسل دائمی ہمیشہ اسے ملی ہوئی ہے اس کی طرف اس کی نگاہ نہیں جاتی، وہ دھیان میں نہیں رہتی، اور جب دھیان میں نہیں رہتی ہے تو ان کی قدر دانی بھی نہیں ہوتی، اس کی شکر گزاری بھی نہیں ہوتی۔ جب وہ نعمت چھین لی جاتی ہے، اس نعمت سے انسان کو محروم کر دیا جاتا ہے، تب اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت تھی جو مسلسل میرے ساتھ تھی، مجھے ملی ہوئی تھی۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت گھر ہے۔ اللہ نے ٹھکانہ دیا ہوا ہے، گھر دیا ہوا ہے، چھت میسر ہے، یہ اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کا ذکر قرآن میں کیا ہے، وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ۔ اللہ نے تمہارے لیے دو قسم کے گھر بنائے، ایک گھر وہ جو سکون کا ذریعہ ہے، جس میں ہمیشہ رہائش رہتی ہے، دائمی رہائش، ہمیشہ رہتے ہو، اور دوسرا گھر وہ ہے جس کو تم منتقل کرتے رہتے ہو، کہیں سفر پہ جانا ہو، ادھر ادھر جانا ہو تو اس کو ساتھ لے جایا جا سکتا ہے۔ وہ گھر کون سے ہیں؟ اب تو کم ہو گئے، لیکن پہلے اسی کا زمانہ تھا۔ بیوتن تستخفونہا یوم ظعنکم و یوم اقامتکم، خیمے ہیں، آدمی کہیں گاڑ دیتا ہے اور رہنے لگ جاتا ہے۔ بالوں کے، اون کے، چمڑے کے خیمے بنتے تھے۔ آج بھی بہت سارے لوگ گھومنے پھرنے والے ہیں، وہ ساتھ میں خیمے رکھتے ہیں، جا رہے ہیں سفر پر اور جہاں رات ہوئی یا آرام کرنے کا موقع آیا، خیمہ گاڑا اور اندر آرام کرنے لگ گئے، یہ بھی ایک گھر ہے۔ یہ دو گھروں کا تذکرہ کیا ہے، لیکن پہلے جعل لکم من بیوتکم سکنا، اس گھر کا تذکرہ کیا جس میں انسان زیادہ تر رہتا ہے، جیسے شہر میں آبادی ہے، گاؤں میں، دیہاتوں میں مکان بنے رہتے ہیں، ان گھروں کا ذکر کیا ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کا ذکر کیا ہے، یاد دلایا ہے۔ قوم عاد اور قوم ثمود بڑی طاقتور قومی تھی اور بڑے زبردست گھر بنایا کرتی تھی۔ وقت کے نبی نے ان کو جب توحید کی دعوت دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو گھر بنانے کی کے ہنر سے، مہارت سے نوازا تھا نا، اس کا ذکر کیا، یاد دلائی۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، قوم سمود کا ذکر ہے کہ قوم عاد کے بعد اے سمود کے لوگوں، اللہ نے تمہیں جانشین بنایا۔ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور اس زمین پر تمہیں ٹھکانہ دیا۔ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، ہموار جو میدان ہے وہاں تم محل بناتے ہو۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور پہاڑوں کو تراش تراش کر بہترین گھر بناتے ہو، امن، چین اور سکون کے ساتھ۔ گھر کے بنانے اور اس کی تعمیر کا ذکر کیا، اور کہا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو، ان احسانات کو یاد کرو، بھولو مت۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ، بگاڑ مت پھیلاؤ۔ اور جب قوم ثمود نے اللہ کے اس احسان اور اللہ کی اس نعمت کا احساس نہیں کیا، نافرمانی پر اتر آئے،
تو پھر اللہ تعالیٰ نے سزا دی. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، ہجر والے، ان کے علاقے کا نام تھا ہجر، ہجر والوں نے یعنی قوم سمود نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا، ان کی تکذیب کی. اور وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا، ہم نے ان کو اپنی نشانیاں عطا کی، دکھلائی، لیکن انہوں نے ان نشانیوں کو جھٹلا دیا. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بنایا کرتے تھے، لیکن اللہ کی احسان کی ناقدری کی، نعمتوں کا احساس نہیں ہوا. تو قرآن کہتا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، ایک چیخ آئی اللہ کی طرف سے جس سے ان کے جگر پھٹ گئی اور سب اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو گئے. تو اتنی بڑی طاقتور قوم پر احسان اللہ تعالیٰ کیا جاتا ہے، ہم نے تمہیں گھر بنانے کا سلیقہ دیا، گھر عطا کیے، بڑی نعمت ہے اللہ کی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیں گے نا آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات جو آپ کی روٹین کی زندگی تھی روزانہ، اس میں آپ کو یہ بھی ملے گا کہ ہمیشہ اللہ کی اس نعمت کا استحضار رکھا ہے، یاد رکھا ہر موقع پر. روزانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود عمل کیا کرتے تھے اور امت کو بھی سکھایا. کیا کہ جب دن کو تھک ہار کر بستر پہ آؤ شام کو اور آرام کرنے لگو اور نیند کے لیے تیار ہو، تو اس موقع پر اللہ کے نبی نے عمل کر کے دکھایا، امت کو سکھایا. یہ دعا پڑھو، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا. اللہ تیرا شکر ہے، اس اللہ کا شکر جس نے ہمیں کھانا دیا، جس نے ہمیں پانی دیا، جس نے ہماری ضرورتوں کی کفایت کی، ضرورتیں پوری کی اور ہمیں ٹھکانہ دیا. یہ گھر کا ٹھکانہ ہے، وآوانا، گھر کا ٹھکانہ دیا، ہم آرام کر رہے ہیں، نیند لے رہے ہیں. فَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤْوِيَا. آگے حدیث میں دعا میں جملے ہیں، کتنے سارے لوگ ایسے ہیں جن کی ضرورتیں پوری کرنے والا کوئی نہیں، ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، اور کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جن کو ٹھکانہ دینے والا کوئی نہیں. ذرا احساس کیجئے کتنے سارے لوگ ہیں جن کے اوپر چھت نہیں ہے، گھر نہیں ہے، سڑکوں پہ رہ رہے ہیں، اور جن کے گھر تھے عالی شان، جنگیں ہوئی، لڑائیاں ہوئی، دشمنوں نے پورے گھروں کو تباہ و برباد کر دیا، خیموں میں رہ رہے ہیں، باہر رہ رہے ہیں، سڑکوں پہ رہ رہے ہیں، کھلے آسمان کی چھت کے نیچے رہ رہے ہیں. کتنی بہترین دعا سکھائی، رات کو جب گھر پہ آؤ سونے لگو تو اللہ کی اس نعمت کا استحضار کرو، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ گھر ملا ہوا ہے. یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے، انسان کے نیک بختی کی سعادت مندی کی بات ہے کہ اسے گھر ملا ہوا ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں ثلاث من السعادہ، تین باتیں انسان کی سعادت اور نیک بختی کی علامت ہے اور نشانیاں ہے. پہلی بات، المرأة تراها تعجبك وتغیب فتأمنها على نفسها ومالك. ایک عورت، بیوی، کہ جب تم گھر میں جاؤ اور اس پر نگاہ پڑے تمہیں پسند آئے، اور جب تم گھر سے باہر ہو تو اپنی عزت کی بھی حفاظت کرے اور تمہارے مال کی بھی حفاظت کرے. کسی کو ایسی بیوی ملی ہوئی ہے، یہ بڑی سعادت مندی اور نیک بختی کی علامت ہے. دوسرا فرمایا والدابہ تکون وطیۃ فتلحقوک باصحابک. دوسری سواری، پہلے زمانے میں حضور کے زمانے میں تو جانور تھے، دابہ کا لفظ آیا ہے، مراد سواری ہے. سواری کسی کو اگر ملی ہوئی ہے، یہ بھی اللہ کا بڑا احسان ہے کہ وہ تمہیں تمہارے ساتھیوں، تعلق والوں، رشتہ داروں، ملنے جلنے والوں تک تمہیں پہنچاتی ہے. سواری ملی ہوئی ہے، نیک بختی کی علامت ہے. والدار تکون واسعۃ کثیرۃ المرافق. تیسری چیز وہ یہ کہ گھر جس میں تمہاری ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہے، یہ ملا ہوا ہے تو تمہاری سعادت مندی کی بات ہے. بڑے خوش نصیب ہو اگر یہ تین چیزیں ملی ہوئی. اب یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے تو محسوس ہونا چاہیے کہ جو اللہ کو ماننے والے ہیں، جس طرح اللہ نے ماننے کا حکم دیا ہے، ورنہ تو مانتے تو بہت سارے دوسرے لوگ بھی ہیں. یہ جو شرک کرتے ہیں یہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، لیکن جس طرح اللہ نے کہا اس طرح نہیں مانتے ہیں. ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو اس طریقے پہ ماننے والے ہیں جس طریقے سے اللہ نے بتایا ہے، نبیوں کے ذریعے سے سکھایا ہے.
تو ایسے ایمان والوں اللہ کے ماننے والوں کے گھر اور دوسرے گھروں میں پھر فرق ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کی نعمتوں کا صحیح احساس رکھنے والے، صحیح قدر کرنے والے وہی۔ اب ہمارے گھروں میں اور غیروں کے گھروں میں کیا فرق ہوگا، کیسے فرق نظر آئے گا؟ تو کہا کہ ایمان والوں کے گھر جو ہوتے ہیں نا وہ زندہ ہوتے ہیں، باقیوں کے گھر مردہ ہیں۔ اب زندگی کی کیا علامت اور نشانی ہے؟ زندہ تو وہ بھی ہے، جسم اور روح کا رشتہ وہاں بھی ہے، کہ یہ زندگی مراد نہیں ہے۔ زندگی سے مراد یہ ہے گھروں میں اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کو یاد رکھا جائے۔ مثل البیت الذی یذکر اللہ فی والبیت الذی لا یذکر اللہ فی مثل الحی والمیت۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضور نے فرمایا اس گھر کی مثال جس میں اللہ کو یاد رکھا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اس گھر کی مثال جس میں اللہ کو یاد نہیں رکھا جاتا ہے، مردہ اور زندہ کی مثال ہے۔ اللہ کا ذکر، اللہ کے ذکر کی بہت ساری شکلیں ہیں، ان میں سے ایک اہم شکل نماز پڑھنا ہے۔ گھروں میں نوافل نماز پڑھنا ہے۔ فرض نماز میں تو حکم ہے، تاکید ہے کہ مسجد میں آ کے پڑھیں۔ اذان کی آواز جہاں جہاں تک پہنچے ان پر لازم ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ آ کے مسجد میں نماز پڑھیں گے۔ لیکن نفل نماز میں سنتیں بھی آ جاتی، فرض کے علاوہ سنتیں ہیں، نوافل ہیں، یہ گھروں میں ادا کی جائے اور اس کی کوشش کی جائے تاکہ ہمارا گھر زندہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت زید بن ثابت راوی ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، حضور نے فرمایا علیکم بالصلاۃ فی بیوتکم، اپنے گھروں میں نماز کو لازم کر لو۔ فإن خیر صلاۃ المرء فی بیتہ الا الصلاۃ المکتوبہ، حضور نے فرمایا فرض نماز کو چھوڑ کر سب سے بہترین نماز جو بندہ ادا کرتا ہے وہ نماز ہے جو گھر میں ادا کرتا ہے۔ تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہماری سنن اور نوافل، سنتیں اور نوافلیں یہ گھروں میں ادا ہو تاکہ ہمارا گھر زندہ ہو، گھر میں خیر آئے، گھر میں برکتیں ہو۔ ایک اور روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تطوع الرجل فی بیتہ یزید علی تطوعہ عند الناس کفضل صلاۃ الرجل فی الجماعۃ علی صلاتہ وحدہ۔ ایک آدمی اکیلے گھر میں نفل نماز پڑھتا ہے اور دوسرا آدمی لوگوں کے درمیان مسجد میں نفل نماز ادا کرتا ہے، ان دونوں نمازوں میں بڑھ کر وہ ہے جو اکیلے گھر میں نماز ادا کرتا ہے۔ جس طرح ایک آدمی فرض نماز گھر میں ادا کر رہا ہے اور ایک آدمی جماعت کے ساتھ ادا کر رہا ہے، فرض نماز جماعت کی 27 گنا بڑھی ہوئی ہے، اسی طرح نفلی نماز جو اکیلے گھر میں پڑھ رہا ہے یا پھر لوگوں کے درمیان پڑھ رہا ہے، وہ گھر کی نفلی نماز 27 نفلی نمازوں سے بڑھ کے جو لوگوں کے سامنے پڑھی جائے۔ یہ ترغیب دیے، حضور نے شوق دلایا ہے تاکہ ہمارے گھر بھی نماز کے ذریعے سے آباد ہو۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس میں حضور نے باقاعدہ یہ حکم دیا، اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم، اے لوگو اپنی نمازوں میں سے کچھ حصہ اپنے گھروں کا بھی رکھو، ولا تتخذوها قبورا، اور ان کو قبرستان نہ بناؤ۔ یہ نمازیں کون سی ہیں؟ میں نے بتایا نوافل اور سنتیں۔ فرض نماز تو آپ کو مسجد میں آ کے ہی پڑھنا ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا من سمع النداء فلم یأتہ فلا صلاۃ لہ الا من عذر، جو اذان کی آواز سنے اور جہاں اذان دی جا رہی ہے وہاں نہ آئے، یعنی مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے نہ آئے بغیر کوئی کسی عذر کے، تو اس کی نماز کا کوئی اعتبار نہیں، اجر و ثواب میں کمی رہے گی۔ تو اب بتلانے یہ مقصود ہے کہ ہمارا گھر زندہ ہونا چاہیے۔ گھر زندہ کب ہوگا؟ جب اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے گا، اس میں نمازیں پڑھی جائے گی، اس میں خیر و برکت والے اعمال کیے جائیں گے۔ یہ جب ہم کریں گے نا تو پھر شیطان سے ہماری حفاظت رہے گی۔ ہمارے گھروں میں اور غیروں کے گھروں میں فرق ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر امت کو یہ حکم دیا ہے کہ اپنے گھروں کو شیطان کا اڈا نہ بنائیں، اپنے گھروں کو شیطان کا اڈا نہ بنائیں۔ حضور نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ قبرستان میں جو لوگ آرام کر رہے ہیں نا وہ کوئی عمل نہیں کرتے، عمل تو زندہ لوگ کرتے۔ اب جس گھر میں
قرآن نہیں پڑھا جا رہا ہے، جس گھر میں نماز نہیں پڑھی جا رہی ہے، جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جا رہا ہے، جس گھر میں نیک اعمال نہیں کیے جا رہے ہیں، وہ خالی ہیں، ویران ہیں. اور خالی اور ویران گھرانوں میں، وہ فارسی کا مقولہ ہے، خانہ خالی را دیو میں گیرد. خالی گھر جو ہوتا ہے اس کو دیو اپنا ٹھکانہ بنا لیتا، شیطان جنات اپنا ٹھکانہ بنا لیتے. ہمارے گھر شیطان کا اڈا نہ بنے، جنات کا دیو کا اڈا نہ بنے. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ کون سا ذریعہ اختیار کرنا ہے؟ سب سے پہلا ذریعہ اور سب سے پہلی چیز جو اختیار کرنی ہے، وہ حضور نے فرمایا کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت ہونی چاہیے. لا تجعلوا بیوتکم مقابرا، اے لوگو اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. ان الشیطان ینفر من البیت الذی یقرأ فیہ سورۃ البقرہ، شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے، بدکتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے. سورہ بقرہ کی ایک خاصیت بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور نعمان ابن بشیر سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب کتابا قبل ان یخلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کا یہ نظام بنائے جانے سے پہلے، آسمان اور زمین کی تخلیق اور ان کی پیدائش سے پہلے 2000 سال پہلے، بِأَلْفَيْ عَامٍ، 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب لکھی، ایک چیز لکھی، وَهُوَ عِنْدَ الْعَرْشِ، اور وہ اللہ کے ہاں لکھی ہوئی عرش کے پاس. وَإِنَّهُ أَنزَلَ مِنْهُ آیَتَيْن، اور وہ جو چیز لکھی ہوئی ہے، وہ کتاب لکھی ہوئی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے 2 آیتیں اتاری ہے. ختم بہما سورۃ البقرہ، ان دونوں آیتوں کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کا خاتمہ بنایا ہے. سورہ بقرہ کے آخر میں وہ 2 آیتیں رکھی ہے. فرمایا وَلَا يُقْرَآنِ فِي دَارٍ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَيَقْرَبُ الشَّيْطَانِ، جس گھر میں 3 راتیں وہ 2 آیتیں تلاوت کی جاتی ہے تو شیطان اس کے قریب نہیں آتا ہے. اب اگر کوئی سورہ بقرہ مکمل اپنے گھر میں نہیں پڑھ سکتا ہے تو کم از کم یہ تو کر لے کہ یہ 2 آیتیں پابندی کے ساتھ اپنے گھر میں پڑھنے کا معمول بنا لے. رات کو سوتے وقت تو بہتر ہے، ورنہ کسی بھی وقت سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں پڑھ لے. ان میں سے ایک آیت تو ہے جو اکثر بندوں کو یاد ہے، وہ دعا کی ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته الذين من قبلنا. یہ دعا کی آیتیں ہیں جو اکثر بندوں کو یاد رہتی ہے. اس سے پہلے والی بھی آیت ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. یہ 2 آیتیں جس گھر میں پڑھی جائے گی شیطان قریب نہیں آئے گا. تو گھروں میں برکتیں لانے کا سبب اور شیطانوں کے بھگانے کا سبب قرآن کی تلاوت ہے. دوسرا جو ذریعہ ہے وہ ذکر اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد. اب اللہ کو یاد کیسے کیا جائے؟ سب سے بہترین شکل تو ان دعاؤں کا پڑھنا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی. یہ جو دعا کیا ہے؟ یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ اللہ کی یاد ہے. ہم پانی پیتے ہیں الحمدللہ کہتے ہیں، یہ اللہ کو یاد کر رہے ہیں. ہم سوتے ہیں کہتے ہیں الحمدللہ، اور دعا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے بتائی، اللہ کو ہم یاد کر رہے ہیں. کھاتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا کہتے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. اس لیے ہمارے بعض اسلاف نے کہا، بعض بزرگوں نے، کہ جو آدمی، جو بندہ صبح و شام کی مسنون جو دعائیں ہیں اور ہر عمل کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی ہے اس دعا کی پابندی کرتا ہے، وہ وقت کا ولی ہے. ولی کسے کہتے ہیں؟ جو ہر وقت اللہ کو یاد کرے، اللہ کا استحضار رکھے. اب وہ دعا پابندی سے پڑھ رہا ہے یا اللہ کو یاد رکھ رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے. تو اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور اللہ کے ذکر کی بہترین شکل ہے دعاؤں کا پڑھنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل الرجل بیتہ فذکر اللہ عند دخولہ وعند طعامہ، جب کوئی بندہ اپنے گھر میں آتا ہے اور گھر میں داخل ہوتے وقت اور پھر جب اس کے سامنے کھانا رکھا جائے تو کھانا کھاتے وقت اللہ کو یاد کرے، اللہ کا ذکر کرے. اللہ کا ذکر کیا ہے؟ گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھ لے، کھانا شروع کرتے وقت دعا پڑھ لے. تو شیطان کیا کہتا ہے؟ لا مبیت لکم ولا عشاء، اپنے دوسرے شیطانوں سے کہتا ہے بھائی اس گھر میں اب رات گزارنے کا موقع تمہیں نہیں ملنے والا ہے. اس بندے نے گھر میں قدم رکھتے ہی دعا پڑھ لی ہے اور
کھانا بھی یہاں نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس نے بسم اللہ کر کے کھانا شروع کیا ہے۔ وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ، اور جب بندہ اپنے گھر میں آتا ہے اور گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے، دعا نہیں پڑھتا ہے، تو شیطان یہ کہتا ہے ادرکتم المبیتا، تمہیں مبارک ہو، رات گزارنے کا تو موقع یہاں مل گیا۔ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ، اور پھر وہ بندہ کھانا کھاتے وقت بھی اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے، دعا نہیں پڑھتا ہے، تو شیطان کہتا ہے ادرکتم المبیت والعشاء، تم نے کھانا بھی پا لیا اور رات گزارنے کا موقع بھی تمہیں یہاں مل گیا۔ اب جس گھر میں پوری رات شیطان ڈیرا ڈالے ہوئے ہو اور شیطان کا اڈا بنا ہوا ہو، اس گھر میں خیر آئے گا، برکتیں آئے گی، بھلائیاں ہوگی اور آپس میں محبت ہی پیدا ہوگی؟ ہرگز نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، جب تم گھر میں داخل ہو تو کہو اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، اے اللہ گھر میں اچھے طریقے سے داخل ہونا ہم آپ سے مانگتے ہیں، داخل ہونے کا خیر مانگتے ہیں، بھلائی مانگتے ہیں، اور باہر نکلنے کی خیر مانگتے ہیں، بھلائی مانگتے ہیں۔ وعلی اللہ ربنا توکلنا، ہم نے اپنے اللہ اپنے رب پر بھروسہ کیا۔ یہ دعا پڑھے، مختصر دعا ہے، آدمی پہلے لکھ لے اور چند دنوں تک آتے جاتے یہ دعا پڑھے، یاد ہو جائے گی اور پھر زبان پہ چڑھ جائے گی، کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد ثم لیسلم علی اہلہ، پھر اپنے گھر والوں کو سلام کرے تو گھر کے اندر خیر آئے، برکتیں آئے گی اور شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جب نکلے تو دعا پڑھ لے، اللہ کو یاد کر لے، بہترین دعا ہے۔ حضور نے فرمایا بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، جو بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے نام سے میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ کے علاوہ کوئی طاقت و قوت نہیں ہے، یہ جملے کہہ دیتا ہے تو اللہ کی طرف سے کہا جاتا ہے ہدیتا وکفیتا ووقیتا، تیری رہنمائی کر دی گئی اور تیری کفایت کر لی گئی، اللہ تیری ضرورتوں کا پورا کر دے گا، اور تجھے محفوظ کر دیا گیا، تیری حفاظت کر دی گئی۔ شیطان اس سے الگ ہو جاتا ہے، یہ دعا پڑھنے والے سے شیطان ایک طرف ہو جاتا ہے اور دوسرا شیطان آپس میں ایک شیطان سے کہتا ہے کیف لک بالرجل، اب اس آدمی کو تم کیسے اپنے جال میں پھنسا سکتے ہو، قد ہدیہ، جس کی رہنمائی اللہ کی طرف سے کر دی گئی، ووقیہ، جس کو بچا لیا گیا، وکفیہ، اور جس کی ضرورتوں کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے لی۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی اللہ کی گارنٹی میں ہوتے ہیں، اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں، ان کی ضمانت و گارنٹی اللہ نے لی ہے۔ ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ، 3 لوگ سب کے سب اللہ کی گارنٹی میں ہیں، ان عاش رزق و کفیہ، اگر وہ زندہ رہے اللہ کی طرف سے ان کو روزی دی جائے گی اور ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے گا، وَإِن مَاتَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، اگر ان میں سے کوئی آدمی مر گیا اللہ سیدھے جنت میں اسے داخل کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا آدمی، اس قسم کا آدمی، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا تبھی تو اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا ڈائریکٹ۔ ان میں سے پہلا آدمی من دخل بیتہ فسلم، جو گھر میں آئے اور السلام علیکم کہے فہو ضامن علی اللہ، اللہ کی گارنٹی میں آ جاتا ہے۔ دوسرا فرمایا جو مسجد کی طرف نکلے گھر سے نماز پڑھنے کے لیے وہ بھی اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اور تیسرا جو اللہ کے راستے میں نکلے وہ بھی اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ تو دوسرا جو کام کرنا ہے، ہر موقع کی جو دعائیں ہیں نا ان کو پڑھنا ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے، وہ اللہ کی یاد ہیں، شیطان سے حفاظت ہو جاتی ہے، آدمی کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے، گھر کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا ہمارے گھر دوسرے گھروں سے، غیر مومنوں کے گھروں سے ممتاز ہونا چاہیے، الگ ہونا چاہیے، تبھی جا کے گھر کی نعمت کی قدر دانی ہوگی، اللہ کا شکر ادا ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ تصاویر سے بچیں، تصویریں ہمارے گھروں میں نہ لٹکی ہوئی ہو، جاندار کی جو تصویریں ہوتی ہے آج کل اس سلسلے میں احتیاط نہیں ہے، بچاؤ نہیں ہے۔ گھروں میں جاؤ، لوگوں نے زینت کے لیے اپنے بڑوں کی تصویریں آویزاں کی ہوئی ہے، لگائی ہوئی ہے یادگار کے طور پر۔ گھروں میں جاؤ تو کسی جاندار کی تصویر یا اسٹیچو بنا ہوا ہے، شیر رکھا ہوا ہے، چیتا رکھا ہوا ہے، اونٹ رکھا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا کیا زینت کے لیے اور خوبصورتی کے لیے لوگ رکھے ہوئے ہیں اپنے گھروں میں۔ یہ سب تصاویر ہیں، یہ تماثیل ہیں جن کی ممانعت قرآن و حدیث میں آئی ہے۔ اور جس گھر میں ایسی چیزیں ہوتی ہے تو پھر وہاں فرشتے نہیں آئیں گے، وہاں پھر شیطان اپنا اڈا بنائیں گے۔
حضور نے فرمایا منع کیا ہے، فرشتے، رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے ہیں جس میں تصویر ہو، جس میں کتا ہو، جس میں چیتے کی، شیر وغیرہ کی کھالوں کی چیز بنی ہوئی ہو۔ بہت سارے بیگ ایسے بنے ہوتے ہیں جو چیتے کی اور شیر وغیرہ کی کھال کے بنے ہوئے ہیں، یا جوتے بھی اس طرح کے ہوتے ہیں، آج کل آ رہے ہیں، لوگ ان کو خریدتے ہیں۔ پھر وہاں فرشتے نہیں آئیں گے، پھر وہاں برکتیں اس گھر میں داخل نہیں ہوگی۔ اور چوتھی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ گھر میں پیشاب اور ناپاکی سے بچا جائے۔ حضور نے فرمایا لا ينقع بول في طست في البيت فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه بول منتقع۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، کوئی بیمار پڑ جاتا تھا، کوئی معذور ہو جاتا تھا تو برتن رکھ دیتے تھے، اس میں بندہ پیشاب کرتا تھا، وہ رہتا تھا۔ حضور نے فرمایا جس گھر میں کوئی ایسا برتن ہے جس میں پیشاب ڈال دیا گیا ہو اور اس کو نکالا نہ گیا ہو تو فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں جس میں اس طرح پیشاب رکھا ہوا ہو۔ وَلَا تَبُولَنَّ فِي مُغْتَسَلِكَ، حضور نے فرمایا جو غسل کی جگہ ہے، وضو کی جگہ ہے، نہانے کی جگہ ہے، اس میں ہرگز پیشاب مت کرو، ناپاکی وہاں مت کرو۔ اس سے ایک ظاہری طور پر بیماری پیدا ہوتی ہے، وسوسوں کی جو بیماری ہے نا، انسان وسوسوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، ایک لگتا ہے یہ سائیکولوجیکل بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے۔ اس میں ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے جہاں ہم وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، کپڑے دھوتے ہیں، وہیں پیشاب بھی کر دیتے ہیں، تو انسان وسوسوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا غسل کی جگہ میں پیشاب مت کرو۔ آج کل گھر ہی ایسے بن گئے ہمارے کہ پیشاب، پاخانہ اور بیت الخلاء وغیرہ سب گھروں کے اندر بنے ہوئے ہیں۔ پہلے گھروں کے اندر نہیں بنتے تھے، دور ہوتے تھے۔ تو آج کل ہماری جو شکایتیں ہیں نا، شیطان، جنات، برے اثرات، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اٹیچ باتھ روم وغیرہ بنے ہوئے ہیں اور صفائی کا ہم لوگ خیال نہیں کرتے ہیں۔ آج کل ایک فیشن بن گیا ہے، بلکہ ایک ضرورت بن گئی ہے، ہر گھر میں ہی بناتے ہیں، پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اگر بنا لیا ہے آج، ایسا ہی ایک فیشن بن گیا ہے، تو پھر اس بات کی فکر کریں کہ وہاں ناپاکی نہ ہو، وہاں گندگی نہ ہو، وہاں بدبو نہ آئے۔ جہاں بدبو ہوگی، گندگی ہوگی تو پھر وہاں شیطان آئیں گے، فرشتے نہیں آئیں گے، اور جہاں فرشتے نہ آئیں تو پھر آپ دیکھ لیجئے جو مشکلات ہیں، جو پریشانیاں ہیں آج کل ہم سب گھروں میں دیکھ رہے ہیں، ان کی وجہ یہی۔ تو میں نے یہ باتیں اس وجہ سے رکھی ہے کہ گھر اللہ کی نعمت ہے، اور اس نعمت کی قدردانی یہ ہے کہ ہم گھروں کو اس شکل پہ لے آئیں، اس صورت پہ لے آئیں جو قرآن و حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے اور روشنی فراہم کی ہے۔ آپ اس طرز پر اپنے گھروں کو ڈالیں، پھر دیکھیے ساری پریشانیاں انشاءاللہ دور ہوگی، ہر طرح کی خیر و برکتیں حاصل ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔